کشمیر کہانی کی قسط نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم سال 2000 سے سال 2015 تک کشمیر کی تاریخ میں پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ بیس مارچ سن 2000 میں بھارتی فوج نے ایک گھناؤنی سازش کے تحت چٹی سنگھ پورہ میں 35 نہتے سکھوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وحشیانہ کارروائی کا مقصد عسکریت پسندوں کو بدنام کرنا تھا، خاص طور پر اس وقت جب امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے۔ عالمی سطح پر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے رچائی گئی اس سازش کا پردہ چند دن بعد اس وقت فاش ہو گیا جب بھارتی فوج نے جعلی مقابلے میں 5 معصوم کشمیریوں کو مار کر انہیں چٹی سنگھ پورہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ یہ واقعہ بھارتی فوج کی روایتی مکاری اور ظلم کی ایک اور مثال تھی، جہاں نہ صرف کشمیری مسلمانوں بلکہ سکھوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تاکہ خطے میں مزید فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کی جا سکے۔ 13 دسمبر 2001 کو بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا۔ بھارت نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے حسب معمول پاکستان پر الزامات عائد کر دیے۔ ان الزامات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی، جس سے خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اس حملے کو جواز بنا کر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی لہر شروع کر دی۔ پارلیمنٹ حملے کو ہندوستانی فوج نے تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کا ایک موقع سمجھا۔ قابض فوج نے معصوم اور بے گناہ آزادی پسند کشمیریوں کو چن چن کر شہید کرنا شروع کر دیا۔ 2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کے دوران سری نگر مظفرآباد بس سروس کا منصوبہ طے پایا، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی امن پالیسی کا ایک اہم نتیجہ تھا۔ یہ منصوبہ نہ صرف سفارتی سطح پر ایک بڑی کامیابی تھا بلکہ انسانی ہمدردی کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ دہائیوں سے سرحد کے آر پار بچھڑے خاندانوں کے لیے یہ خبر کسی امید کی کرن سے کم نہ تھی۔ بالآخر 7 اپریل 2005 کو یہ خواب حقیقت میں بدلا جب پہلی بس سری نگر سے مظفرآباد روانہ ہوئی۔ برسوں بعد بچھڑے خاندانوں کا ملنا جذباتی مناظر کا باعث بنا۔ دونوں اطراف میں کشمیری اس آمد و رفت سے بے انتہا خوش تھے اور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تاہم بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2019 میں نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد یہ بس سروس بھی یک طرفہ طور پر معطل کر دی۔ یوں سرحد کے دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں کو ایک بار پھر دوری کے کرب میں مبتلا کر دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول میں 1-2.5 سے زیادہ عرصے کے لیے فائرنگ ہوتی رہی۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ٹریول بہت زیادہ مشکل تھی، بے شمار لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے فائرنگ سے۔ تو 2003 میں جا کے سیز فائر ہوا اور اس کے بعد یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پہ عمل درآمد شروع ہوا، اور اس میں پہلی جو بس آئی وہ اس میں حریت کے لیڈر آئے تھے، جنہوں نے 2-3 دن مظفرآباد قیام کیا، پھر اسلام آباد میں قیام کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو انہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے نتیجے میں کشمیر کے دونوں اطراف لوگوں کی بھی ٹریول کا سلسلہ شروع ہوا اور ٹریڈ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس میں جو بنیادی بات یہ تھی کہ کشمیر محض ایک کوئی کسی جغرافیائی ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 1.5 کروڑ لوگوں کا نام ہے جو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف بستے ہیں، اور اس میں بے شمار سپلٹ فیملیز ہیں، والدین ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں، بہن بھائی تقسیم ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ٹریول کا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ان بچھڑے ہوئے خاندانوں کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جائے اور ایک آسان ذریعے سے موقع دیا جائے۔ جو مظفرآباد سے سری نگر کا محض چند گھنٹوں کا سفر ہے، جو چکوٹھی کے ذریعے شروع ہوا۔ بعد ازاں تیتری نوٹ میں بھی اس سفر کا آغاز ہوا اور چلیانہ میں بھی ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 2008 میں ٹریڈ بھی شروع ہوئی۔ یہ ٹریڈ بارٹر ٹریڈ تھی بنیادی طور پہ، جس میں ٹریڈ کا والیوم تقریباً برابر ہوتا تھا۔ کچھ گڈس آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں جاتی تھیں اور کچھ وہاں سے
यहाँ पे आती थी। ये सिलसिला कोई 10-15 साल बड़े सक्सेसफुली चलता रहा। फिर इंडिया ने अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ग्रेजुअली पहले ट्रेड को ख़त्म किया, फिर ट्रैवल भी ख़त्म हुई, और ये 2019 में ट्रैवल और ट्रेड दोनों मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में आने वाले शदीद ज़लज़ले ने क़यामत ख़ेज़ तबाही मचाई। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 मैग्नीट्यूड थी, जिसका मरकज़ यानी एपी सेंटर मुज़फ़्फ़राबाद के शुमाल मशरक़ में वाक़या था और इसकी गहराई तकरीबन 15 किलोमीटर थी। ये ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसके झटके भारत के अंदरून अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान तक महसूस किए गए। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा तबाही आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, बालाकोट, मानसेरा और एबटाबाद के इलाकों में हुई। मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबन 90% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि बाग और बालाकोट के कई इलाके मलबे का ढेर बन गए। इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फौज ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। पाक फौज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज इलाकों तक न सिर्फ इमदाद पहुंचाई, बल्कि जख्मियों को इलाज की गर्ज से रावलपिंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुंतकिल किया। इमदादी सरगर्मियों के बाद मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए जामे मंसूबे तैयार किए गए। मुतासिरा इलाकों में हज़ारों मकानात, तालीमी इदारे और तिब्बी मराकज़ तेज़ी से तामीर किए गए। आज़ाद कश्मीर में इमदादी सरगर्मियों की कामयाबी में हुकूमत, फ़ौज, मुकामी अफराद और आलमी बरादरी के बाहमी तावन ने अहम किरदार अदा किया। इसके बरक्स मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की नाअहली के बायस सूरत हाल संगीन रही। इमदादी सरगर्मियाँ ताख़ीर का शिकार हुई, जिससे हज़ारों मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। तबाहशुदा ढांचा और भारतीय हुकूमत की सर्द महरी के बायस इमदाद की फराहमी सुस्त रवि का शिकार रही। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत मकबूजा कश्मीर के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने की पेशकश की थी, मगर भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ये रवैया इस बात का वाज़ेह सबूत था कि भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के मसाइल से किस कदर लाताल्लुक है। 8 तारीख को ज़लज़ला हुआ है और 9 तारीख को हमने देखा कि लोग जो रेस्क्यू के ऑपरेशन हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। और फिर उसके बाद जब रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि वो जो जज्बा था और वो जो वलवला था, वो जो लोगों की कमिटमेंट थी अपने भाइयों की मदद की, वो उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। 1965 की जंग में इसकी एक झलक हमने देखी थी और अभी उससे बढ़ के हमने जब ये ज़लज़ला हुआ है 8 अक्टूबर 2005 को, उससे बढ़ के हमने उसकी एक तस्वीर जो देखी है उसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। तो इस तरह पूरी कौम को इस ज़लज़ले ने इकट्ठा कर दिया था। एक तरफ जो तबाही हुई थी, जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ था, जो इमलाक की सूरत में उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था, वो अपनी जगह, लेकिन जो जज्बा और जो वलवला जो पूरी कौम के अंदर एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर करने की जो झलक इस ज़लज़ले में नजर आई, वो कभी हमने नहीं देख सकी। तो ये एक ऐसा पहलू उसका है जो जिसको हम मुस्बत पहलू कह सकते हैं। अगरचे मनफी पहलू तबाही का था, लेकिन मुस्बत पहलू ये था कि उसमें पूरी कौम एक हो गई और एक लड़ी में प्रोई हुई नजर आने लगी। 2008 में श्रीनगर के मशरक में वाक़या अमरनाथ गार के यात्रियों के लिए मखसूस ज़मीन पर हिंदुओं को कब्जा देने के मामले पर शदीद एहतजाज भड़क उठा। ये एहतजाज उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब 2010 में भारतीय फ़ौज ने 3 मासूम कश्मीरी देहातियों को पाकिस्तानी जंगजू करार देते हुए शहीद कर दिया। भारत ने इन बेगुनाह कश्मीरियों पर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने का झूठा इल्ज़ाम आयद किया ताकि अपनी रियासती दहशतगर्दी को छुपा सके। दर हकीकत ये मजलूम कश्मीरी निहत्ते शहरी थे जो भारतीय जुल्म और जबर का निशाना बने। ऐसे वाक़यात ने कश्मीरी अवाम में पाकिस्तान के साथ अपनी जिद्दोजहद को जोड़ने के जज्बे को मज़ीद तक़वियत दी, क्योंकि
اس وقت بھی پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جو کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا چلا آ رہا تھا۔ امر ناتھ لینڈ ڈسپیوٹ کے خلاف کشمیری عوام نے اس دہائی کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا۔ 11 اگست 2008 کو جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ممتاز رہنما شیخ عبدالعزیز کو بھارتی فوج نے مظاہرے کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا۔ وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے وادی کشمیر میں معاشی بائیکاٹ کے خلاف ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت شروع ہوا جب امر ناتھ شرائن بورڈ کو زمین دینے کے تنازع پر وادی میں مظاہرے ہوئے، جس کے بعد انتہا پسند ہندو تنظیموں نے جموں سے وادی کشمیر کو جانے والی اہم شاہراہ بند کر دی۔ اس بائیکاٹ نے وادی میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت پیدا کر دی، جس سے کشمیری عوام کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف شیخ عبدالعزیز نے ہزاروں کشمیریوں کے ہمراہ آزاد کشمیر کی جانب مظفرآباد چلو مارچ کا انعقاد کیا تاکہ اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکیں، مگر یہ قافلہ ابھی سری نگر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ قابض بھارتی فوج نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں شیخ عبدالعزیز شدید زخمی ہو گئے اور خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ساتھیوں نے انہیں ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے پوری وادی کو سوگوار کر دیا اور اگلے کئی روز تک احتجاج کی لہر جاری رہی، جس نے تحریک آزادی کو مزید جلا بخشی۔ 2009 میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں 2 معصوم بہنوں آسیہ اور نیلوفر کو بھارتی فوج نے درندگی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ 29 مئی کو یہ دونوں بہنیں اپنے گھر کے قریب باغ میں کام کے لیے گئیں اور اگلے دن ان کی لاشیں رام بہاؤ نالے سے برآمد ہوئیں۔ معائنے سے واضح ہوا کہ دونوں کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ سانحہ کشمیری عوام کے لیے گہرا زخم ثابت ہوا اور پورے وادی میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وادی کے گلی کوچوں میں ہر طرف آسیہ اور نیلوفر کو انصاف دو کے نعرے گونجنے لگے، مگر بھارتی حکومت نے حسب روایت نہ صرف مجرموں کو سزا نہ ہونے دی بلکہ کشمیریوں کی فریاد کو دبانے کے لیے مزید ظلم و جبر کا سہارا لیا۔ پاکستان نے اس دلخراش سانحے پر کشمیری عوام کے غم میں شریک ہوتے ہوئے ہر فورم پر عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو انصاف دلانے میں کردار ادا کرے۔ 2010 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا ایک اور المناک باب اس وقت رقم ہوا جب سری نگر میں 17 سالہ کشمیری طالب علم طفیل احمد متو کو بھارتی فوج نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ طفیل احمد اپنے گھر سے قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے نکلا تھا، مگر قابض فورسز نے اسے آنسو گیس کا شیل مار کر شہید کر دیا۔ اس واقعے نے وادی میں شدید اشتعال پیدا کر دیا اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشمیری عوام سراپائے احتجاج بن گئے، مگر بھارتی فوج نے مظاہرین کو دبانے کے لیے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ نہتے مظاہرین پر براہ راست گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ بھارت کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں بھی ہوئے، جن میں پاکستانی عوام نے بھی اس بربریت کے خلاف بھرپور حصہ لیا۔ مظاہروں میں شرکت کی اور کشمیری شہداء کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ 2013 میں کشمیری رہنما افضل گرو کو جھوٹے الزامات کے تحت دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی میت کو کشمیری عوام کے حوالے کرنے کے بجائے جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا، جس پر وادی بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور لمبے عرصے تک شدید احتجاج جاری رہے۔ ستمبر 2014 میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں آنے والے شدید سیلاب نے وادی کو تباہی سے دوچار کر دیا، جس میں سینکڑوں کشمیری شہید ہوئے، ہزاروں مکانات منہدم ہوئے اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ آزاد کشمیر میں بھی اس سیلاب کے اثرات محسوس کیے گئے، تاہم وفاقی حکومت اور پاک فوج نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی۔
پاکستانی حکومت نے خاص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر کے متاثرین کے لیے بھی امدادی سامان بھیجنے کی پیشکش کی، مگر بھارتی حکومت نے یہ امداد لینے سے انکار کر دیا، جس سے بھارت کے غیر انسانی رویے کا پردہ فاش ہوا۔ نومبر دسمبر 2014 میں جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جن کے نتائج 23 دسمبر کو سامنے آئے، جن میں نریندر مودی کی بھارتی جنتا پارٹی BJP نے 88 میں سے 25 نشستیں حاصل کی۔ یہ تمام نشستیں جموں کے ہندو اکثریتی علاقوں کی تھیں، جبکہ وادی کشمیر میں BJP کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں اسے ایک بھی نشست نہ مل سکی۔ اس کے برعکس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP نے سب سے زیادہ 28 نشستیں حاصل کی، لیکن واضح اکثریت نہ ہونے کے باعث کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آئی۔ بالآخر مارچ 2015 میں PDP نے BJP کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت قائم کی۔ اس غیر فطری سیاسی اتحاد نے وادی میں شدید بے چینی کو جنم دیا۔ اس کے برعکس آزاد کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں وضع کیا ایک خود مختار حکومتی ڈھانچہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات عالمی برادری کی موجودگی میں شفافیت اور جمہوری اصولوں کے تحت منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر میں سیاسی عمل کو بھارتی حکومت کی براہ راست مداخلت کا سامنا رہتا ہے، جہاں عوامی رائے کو دبانے کے لیے کٹ پتلی حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتحاد کے بعد وادی میں جنم لینے والا عوامی اضطراب در حقیقت بھارت کے سیاسی جبر اور کشمیریوں کے جائز سیاسی خواہشات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ تھا۔ سال 2015 کے بعد اگلے ہی سال یعنی 2016 میں تاریخ کشمیر میں ایک بھونچال آیا۔ وہ طوفان، وہ سونامی، وہ واقعہ تھا مرد آہن برہان مظفر وانی شہید کی شہادت کا۔ سال 2016 کا یہی اہم واقعہ اور اس کے بعد کشمیر کی تاریخ کے اہم واقعات کا ذکر کشمیر کہانی کی قسط نمبر 10 میں کیا جائے گا۔ ہماری تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچے، اس لیے دا پبلک ٹیم کا فیس بک پیج لائک، یوٹیوب چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ ہماری تمام دیگر اپڈیٹس کے لیے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی دا پبلک ٹیم کو ضرور فالو کیجیے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔